سید الاولین والآخرین الصلاة والسلام علی سید محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحابک سید یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك دنیا وذراتها ومن علومك من علم اللوح والقلم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ عزیزان محترم، دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ جل جلالہ، اللہ من والہ، آپ تمام ساتھیوں کا نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہونا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت فرمائی کہ جس میں فرمایا، سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار انبیاء کو زیارت کروائی، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور تو مکہ میں موجود ہیں، مسجد حرم میں، اور اپنی چاچا زاد بہن کے گھر میں سو رہے ہیں۔ مکہ شان والا، مدینہ شان والا۔ مکہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اور دنیا کے یہ دو شہر ایسے ہیں کہ جب سے یہ شہر بنے ہیں، دنیا میں سب سے پہلے جو شہر ہے وہ ہے مکہ۔ دنیا کا پہلا شہر کون سا ہے؟ مکہ۔ یہ جو زمین ہے سب پانی تھا، اور پانی اتنا بلند تھا کہ اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش جو تھا، آج اللہ کا عرش فرشتوں کے کندھوں پہ ہے۔ فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہے۔ ایک آسمان، دو آسمان، تین آسمان، چار آسمان، پانچ آسمان، چھ آسمان، سات آسمان۔ سات آسمان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے۔ اس طرح سات زمینیں ہیں، اور ان سات زمینوں کے نیچے جہنم ہے۔ نیچے کیا ہے؟ ہم زمین کے اندر جتنا جائیں گے اتنا برن مٹیریل، کوئلہ، پیٹرول، ڈیزل، پلاٹینیم، دنیا کی جتنی فاسفورس ہے، گندک ہے، تیزاب ہے، جتنی بھی یورینیم ہے، سب سے زیادہ خطرناک جو دھاتیں ہیں، جس ایک دھات سے ساری دنیا مر جائے، وہ زمین کے نیچے ہے۔ جتنا زمین کے نیچے جائیں گے آگ نکلے گی، جتنا ہم اوپر جائیں گے اتنا وہاں ٹھنڈک ہوگی۔ مثلا جو شمالی علاقہ جات ہے، جیسے ناردن ایریا وہ ٹھنڈے ہیں۔ جو ملک اوپر ہیں، انگلینڈ ہے، ہالینڈ ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، جو ملک اوپر ہیں سطح سمندر سے وہ ٹھنڈے ہیں، اور جو ملک سطح سمندر سے نیچے ہیں جیسے سعودی عربیہ ہے، بحرین ہے، دبئی ہے، مسقط ہے، عمان ہے، یہ جو پٹی ہے خلیج کی، یہ سارے گرم ہیں۔ 48 اور 50 پلس 70 تک وہاں کا ٹمپریچر ہے۔ اتنی شدید گرمی ہے کہ گاڑیاں تک پگھل جاتی ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، جب اوپر جاتے ہیں تو ٹھنڈک ہے۔ اور جنت کہاں ہے؟ اوپر۔ جنت کہاں ہے؟ یعنی سات آسمان جو ہے ان کے اوپر ہے جنت، اور جنت کے اوپر جو ہے وہ ہے عرش، اور سات زمین جو ہے ان کے نیچے ہے جہنم۔
آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے سب سے زیادہ سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ 3 چیزیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ سب سے زیادہ جو سننے کی طاقت ہے وہ جنت کے پاس ہے۔ اگر کوئی بندہ زمین پہ بیٹھ کے دعا مانگتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، آپ نے کسی کونے میں بیٹھ کے، جہاز پہ بیٹھ کے، گاڑی پہ، دکان میں جنت کے لیے دعا مانگی، تو آپ کے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آسمان کے اوپر اس بندے کی جنت دعا سنتی ہے، اور جنت اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہے کہ اللہ فلانے بندے نے تجھ سے جنت مانگی ہے، تو میں جنت بھی دعا کرتی ہوں کہ میرے اللہ اس کو عطا فرما دے۔ اب جنت کو پتا ہے کہ آپ نے دعا مانگی، اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما۔ اللہ ہمارے جو دنیا سے چلے گئے باپ دادا نانے دادے بڑے جو خاندان گزر گئے، اللہ ان سب کو جنت عطا فرما۔ دعا آپ نے مانگی، آپ کی دعا جنت سن کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہے کہ میرے اللہ میرا تیرا بندہ تجھ سے دعا مانگتا ہے جنت کی، تو میں جنت بھی دعا مانگتی ہوں کہ اپنے بندے کو مجھے عطا فرما دے۔ نمبر 2، آپ کے اور میرے نبی نے فرمایا، غور سے سنیے گا، کہ نمبر 2 پہ ہے جہنم۔ نمبر 2 پہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ جہاں مرضی بیٹھ کے دعا مانگتا ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی، اللہم اجرنا، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا، اللہم اجرنی، اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ آپ کے اور میرے نبی نے فرمایا کہ جو میرا امتی ایک دن میں 3 مرتبہ صبح و شام اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اگر اس دن کو فوت ہو گیا تو اس کا قبر میں حساب نہیں ہوگا، اس کا قبر میں حساب نہیں ہوگا۔ وہ بندہ وہ بندی جو صبح پڑھے اللہم اجرنی من النار 3 مرات، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 3 مرتبہ صبح پڑھے، 3 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھے۔ آپ کے میرے نبی فرمایا وہ بندہ اس دن اگر فوت ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس کو اللہ شہادت شہید لکھ دیا جائے گا کہ یہ دنیا سے شہید ہو کے آیا۔ آپ کے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے، کہ جو بندہ ایک دن میں دعا مانگتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما، تو جہنم کہاں ہے؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا جہنم کہاں ہے۔ 7 زمین کے، ایک زمین سے دوسرے زمین کا فاصلہ کتنا ہے؟ کم از کم جو سائنسدانوں نے لکھا ہے وہ 5 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ ایک زمین سے دوسرے زمین کا جو، مثلا آپ نے جو ہمارا پاک آرمی نے جو ایٹم بھی میزائل چلایا تو وہ اس قدر خوفناک تھا کہ اگر یہاں سے چلے، پاکستان بلوچستان سے اسے چلایا جائے تو وہ دنیا کے آخری کونے تک جا کے تباہی مچا دے گا۔ اس کی جو سپیڈ ہوگی وہ ایک آنکھ جھپکتے ہی وہ آدھی دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ہائیڈروجن دنیا کا یہ پہلا میزائل تھا ایٹمی جو ہائیڈروجن پاکستان نے بنایا ہے، لیکن وہ جب زمین کے اندر چلایا گیا تو اس کی سپیڈ کا اندازہ دیکھیں، ادھر جائے تو دنیا تک پہنچ جائے، لیکن زمین کے اندر وہ پہلی زمین تک بھی نہیں پہنچا۔ ابھی پہلی زمین بھی ختم نہیں ہوئی کہ اس کے اثرات ختم ہو گئے۔ اب ایک زمین، پھر دوسری زمین، تیسری زمین، چوتھی زمین، 5 6 7 زمینیں، اس کے بعد نیچے جہنم ہے۔ آپ نے زمین پہ بیٹھ کے دعا مانگی، اللہ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما۔ 7 زمین کے نیچے جو ہے وہ جہنم آپ کی دعا سنتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے، اے میرے اللہ یہ بندہ جو ہے مجھ سے بچنا چاہتا ہے، تو میں جہنمی دعا مانگتی ہوں کہ آپ نے اس بندے کو مجھ سے دور ہی رکھ۔ آپ نے جنت مانگی، جنت آپ کے لیے دعا کرتی ہے۔
آپ نے جہنم سے پناہ مانگی، جہنم آپ کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس بندی کو مجھ سے دور رکھ۔ تیسرا، آپ کے اور میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ جو اللہ نے فرشتہ بٹھایا ہے، آپ نے آج جمعہ ہے، اللہ کرے آپ کی عادت بن جائے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ کی زبان پہ ہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سانس اٹھے یا رسول اللہ، بیٹھے یا رسول اللہ، عادت بن جائے نا درود پاک کی۔ اسی طرح جب درود پاک کی عادت بن گئی تو جیسے ہی موت آئے گی، فرشتہ روح قبض کرے گا تو آدمی کی زبان پہ ہوگا یا رسول اللہ۔ جیسے جان نکلے گی تو آپ اپنی زبان پہ عادت بنی ہوگی، تو کہتے ہیں کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی سانس میں ہے۔ ساری زندگی کا جو خلاصہ ہے نا آخری سانس میں ہے۔ جس بندے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا، آپ کے اور میرے محبوب آقا فرمایا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس کے لیے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا، اب کلمہ نصیب ہوگا کس کو اور کس کو نہیں ہوگا؟ جس نے ساری زندگی کلمہ پڑھا، اللہ سے محبت، اللہ کے محبوب سے محبت، قرآن سے محبت، اللہ کے گھر سے محبت، اللہ اسے خود بخود آخری وقت کلمہ نصیب فرما دیں گے۔ فرمایا کہ موت کی ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی سانس میں ہے۔ میرے آقا فرمایا کہ جو میرا امتی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جہاں بھی درود پڑے گا، جب بھی پڑھے گا، اس بندے کا نام اور اس کے باپ کا نام لکھ کے، جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر فرشتہ بیٹھا ہے حضور کے روضے کے پاس، وہ فرشتہ اس بندے کا نام اور باپ کا نام لکھ کے میں محمد کے پاس پیش کرتا ہے، اور میں اپنے اس امتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اب کتنی چیزوں کا ذکر کیا؟ کتنی چیزوں کا؟ نمبر 1 جنت، نمبر 2 جہنم، نمبر 3 وہ فرشتہ جو گنبد خضراء میں حضور کے پاس بیٹھا ہے۔ اچھا، جنت بھی حضور کی امت میں ہے اور جہنم بھی حضور کی امت میں ہے اور وہ فرشتہ بھی حضور کی امت میں ہے۔ اب جنت کی طاقت ہے کہ وہ 7 آسمان کے اوپر آپ کی دعا سنیں، جہنم کی طاقت ہے 7 زمین کے نیچے آپ کی دعا سنیں۔ وہ فرشتہ جو حضور کے روضے پہ بیٹھا ہے آپ کا درود سنیں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرے، یہ تو حضور کی امت کی شان ہے، خود رسول اللہ کی شان کیا ہوگی؟ ذرا سوچئے گا نا کہ جہنم آپ کی دعا سنے اور آپ کے لیے دعا مانگے، جو 7 زمین ہے، جہنم جو 7 آسمان کے اوپر ہے آپ کی دعا سنے، فرشتہ جو یہاں سے 10,000 کلومیٹر ہے آپ کی دعا سنے، یہ تو حضور کی امت میں جنت، جہنم اور فرشتے کی شان ہے، خود رسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ رسول اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے جب ایک امتی پڑھتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ مجھ پہ نظر کرم کریں، یا حبیب اللہ مجھ پہ نظر کرم کریں، آپ کی امت بیمار ہے، آپ کی امت دکھی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ میں، ہجرت فرمائی مدینہ میں، جہاں سب سے پہلے زمین نکلی اس جگہ میں اللہ کا گھر بنا بیت اللہ شریف۔ اللہ کا عرش جو ہے، اب آپ کو سمجھ آئی عرش کہاں پہ ہے، جنت کہاں پہ ہے، جہنم کہاں پہ ہے۔ یہ ساری زمین میں پانی تھا، کیا تھا؟ ساری زمین میں کیا تھا؟ پانی۔ اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش سیر کرتا تھا۔ آج عرش اٹھایا ہے فرشتوں نے، اور جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے وہ فرشتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہے
کہتے ہیں کہ اگر وہ فرشتے سبحان اللہ پڑھنا چھوڑ دیں، اللہ نہ کرے، تو ان سے اللہ کا عرش اٹھایا نہ جائے۔ ان کے اندر جو یہ طاقت ہے عرش اٹھانے کی جو طاقت ہے وہ سبحان اللہ سے ہے۔ اسی طرح لوگوں نے، عارفین نے لکھا ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرتا ہے، دنیا میں جتنے بھی غم آئیں، دکھ آئیں، پریشانیاں آئیں، ابراہیم علیہ السلام کی جب رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، حضور واپس آئے، چوتھے آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں بیت معمور کے ساتھ، وہ بھی قبلہ، ایک خانہ کعبہ ہے لوگوں کے لیے جو شہر مکہ میں ہے، اس خانہ کعبے کے اوپر چوتھے آسمان پر اللہ رب کائنات نے فرشتوں کا خانہ کعبہ بنایا ہے، جسے کہتے ہیں بیت معمور۔ یہ ہے بیت المقدس اور وہ ہے بیت المعمور۔ بیت المعمور کے بالکل اوپر، اللہ نہ کرے اگر درمیان میں آسمان ختم ہو جائیں تو جو بیت المعمور ہے وہ سیدھا خانہ کعبہ کے اوپر آ کے گرے گا، اور بیت المعمور کے اوپر ساتویں آسمان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، بالکل اسی سید میں۔ اور امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کی شکل اور بیت المعمور کی شکل ایک ہے، جس طرح خانہ کعبہ کی شکل ہے، بیت المعمور کی شکل ایک ہے۔ اللہ کے عرش کی شکل